السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ PA1 کے بعد میں پھر مفتی غیاث الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلامیات کا آن لائن اسٹڈی ہم شروع کرتے ہیں تو جو ہمارا اصل تھا پہلے ایمان، اصل تھا پہلے بنیادی عقیدے، تو بنیادی عقیدے کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے ایمان، اس کے بعد دوسرا ہے ایمان بالملائکہ۔ پہلے ہے اللہ پر ایمان، اب ہے ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ ایمان بالملائکہ ہے، جس کے معنی ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کے ہیں، جس کے معنی فرشتوں پر ایمان لانے کے ہیں۔ ایمان بالملائکہ کا مطلب ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے کون ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان باتوں کے بارے میں ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے اور رسولوں نے بتایا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے فرشتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑ لی ہیں۔ کوئی انہیں دیوی دیوتا کہتا ہے، کوئی اللہ کی اولاد سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ پانی برسانا، ہوا چلانا، موت اور زندگی دینا ان کے اختیار میں ہے، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے نذر و نیاز دیتے ہیں۔ غرض رسولوں کی تعلیم سے ہٹ کر لوگوں نے عجیب عجیب باتیں بنا لی ہیں۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اس دنیا کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، وہی حاکم ہے، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ زمین و آسمان میں صرف اسی کی حکومت قائم ہے، ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ زمین و آسمان کا انتظام چلانے کے لیے اور ہر کام کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے اللہ نے بہت سے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بہت ہی فرما بردار پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، دن رات اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، بس اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ جب جو حکم مل گیا فوراً بجا لاتے ہیں۔ جس کام پر انہیں مقرر کر دیا گیا ہے بس اسی کے کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جس کام کی طاقت اللہ نے انہیں دی ہے بس وہی کر سکتے ہیں، اس کے سوا اپنے اختیار سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکموں کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہلا سکتے۔ اللہ کی اپنی مصلحت ہے کہ وہ زمین و آسمان کا انتظام ان کے ذریعے سے کراتا ہے، ورنہ کسی کام کے کرتے اللہ کو کیا دیر لگتی ہے۔ ادھر کہا اور ادھر ہو گیا، سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں سے کام لینے پر مجبور نہیں، اس کی مصلحت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بغیر بادل کے پانی برسا سکتا ہے، وہ بغیر پانی برسائے پودے اگا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی مصلحت ہے کہ دنیا میں ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب مقرر کر رکھا ہے۔ یہ سمجھنا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت ہے، اپنا کوئی اختیار ہے یا وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں بالکل غلط ہے۔ وہ تو بالکل مجبور اور بے اختیار ہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے کام میں دخل دیں یا اس کی مرضی کے خلاف کچھ کریں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، انسان مٹی سے اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ جس طرح ہماری اپنی جان نگاہوں سے اوجھل ہے، اسی طرح فرشتے بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ رسولوں نے بتایا کہ فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ہونے پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ ہماری طرح مرد عورت ہے، وہ نہ ہماری طرح مرد عورت ہیں، نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ اونگتے سوتے ہیں، بس اللہ کا ذکر ان کی غذا ہے۔
دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پوری فرما برداری کے ساتھ اپنے مقررہ کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ مختصر طور پر فرشتوں کے متعلق نیچے کی باتوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق بردو ایمان بالملائکہ یعنی اللہ پر ایمان، یہاں تک ہم نے آج اسے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔